کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی آئے. آپ نے پوچھا ما تذاکرون, کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ, ہم قیامت پر باتیں کر رہے ہیں. او آئی پی ایل کا میچ دیکھنے والے میرے نوجوانوں, وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں, وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں, ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو. نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں, کیا ڈسکشن کر رہے ہیں, کیا گفتگو کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں. صحابہ قیامت کی بات کرتے تھے. ہم کب قیامت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ جلسہ ہو رہا ہے, پروگرام ہو رہا ہے, جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. نوجوان لڑکے لڑکیوں کے, عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے, لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی, لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے. آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے, آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے میرے پیارے ساتھیوں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات. اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو. الدخان, قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی, آسمان میں دھواں نظر آئے گا, بہت بڑا دھواں نظر آئے گا. ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے, اور جو کافر ہوں گے, جو منافق ہوں گے, وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا. قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا. والدجال, اور کانا دجال آئے گا, جو ایک انسان ہوگا, لمبا چوڑا ہوگا, گھنگرالے بال والا ہوگا, ایک آنکھ کا کانا ہوگا, ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا, مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا, وہ لوگوں کو موت بھی دے گا, وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا. اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی, نقلی جہنم بھی ہوگی. جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے, اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے. بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہو. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال. والدابہ, اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی زمین سے ایک جانور نکلے گا, ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا. اور جب سورج پچھم سے نکلے گا کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی, کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا, کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ کوئی لابھ نہیں ملے گا. قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا. وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے, اتریں گے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. قیامت کے پہلے وہ آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے. تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے. دجال کو قتل کریں گے, سور کو ختم کر دیں گے, یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے, یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو. ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے, وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے, امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے, وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے, ہمارا ایمان ہے. وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ, اور 2 فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے,
جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، آسمان پہ تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا، وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے، تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایک آگ نکلے گی یمن سے اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں۔ سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اتنے کمزور ہو گیا آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئیں، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہیں اور نبی کے مصلی پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنائیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا، چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عندہ، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے، اللہ کے نبی کسی اور کے نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے۔ مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اتوار کا دن آیا، انتقال کے 1 دن پہلے کا دن، سارے ہتھیار وغیرہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیے۔ آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے، ناجائز قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو۔ وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کر لو میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا۔ سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کے کرب بعد